امیر اہل سنت سے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کے حلال رزق میں برکت عطا فرما اور اسے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ جواب، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے اللہ کی رحمت سے اس میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، اس میں قبولیت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نے پیسے دیے تو ثواب کی امید نہیں ہے، یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی لوگ پیسے دیتے ہیں، اگر لوگ دیکھ نہیں پاتے تو انہیں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور اتنا دیا ہے۔ اگر سنانے میں یہ نیت ہے کہ سامنے والے کو بھی رغبت ملے تو یہ نیت اچھی ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف اس نیت سے بتانا کہ یہ مجھے سخی بولیں، دلیر بولیں، تو یہ ریا ہے، اس میں ثواب کی امید نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس میں غیر کا عمل دخل نہ ہو تو اس میں ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اخلاص کی اور بھی بہت سی تعریفیں ہیں، البتہ اگر کسی کام میں غیر کا عمل دخل اللہ کی رضا کے لیے بھی شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندے کی ہم نے اس لیے مدد کی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس پر مجھے ثواب ملے، تو یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہو گیا، حالانکہ اس میں بندے کی رضا بھی شامل ہے، لیکن اس بندے کی رضا سے اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہو گیا۔ سوال، جب آدمی کی عمر مقرر ہے تو صدقہ دینے سے عمر کیسے بڑھے گی؟ جواب، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ کتنی عمر میں فوت ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہوگا تو ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی، یہ سب اللہ پاک کا نظام قدرت ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہونے کا یا اللہ پاک کی مشیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، اگر بیمار ہو تو علاج نہ کروائے اور سوچے کہ صحت ملنی ہوگی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی شفا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات سن کر دوا نہیں چھوڑے گا، دوا سب ہی کھائیں گے۔ ہاں، کتابوں میں متوکلین کی ایک جماعت کے واقعات لکھے ہیں جو علاج نہیں کرواتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرض تھا کہ اگر کسی اور کو ہو جاتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا علاج کیا کرتے، لیکن خود اپنا علاج نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اے دوست، ضرب الحبیب لا یوجع، یعنی محبوب کی مار تکلیف نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ اب بھی ہوں مگر آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے۔ بہرحال روایتوں میں مختلف اعمال کی برکت بیان ہوئی ہے،
کہ کس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 560 پر مسئلہ نمبر 6 حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں زیادتی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر محمل کیا ہے، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی، اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ سوال: صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ جواب: صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں صدقہ کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے جس کا معنی بھلائی ہے۔ البتہ اردو میں مالی مدد کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جیسے جب فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو یہ خیرات کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی اردو کے لحاظ سے خیرات ہی ہوتی ہے۔ سوال: صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: صدقے کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے بکرے یا کالے مرغے پر ہاتھ پھروا کر یا کوئی بھی چیز 7 بار سر پر سے گھما کر دی جائے تو وہی صدقہ ہے۔ اس طرح کے انداز میں کوئی چیز دینا صدقے کے ساتھ ساتھ ٹوٹکا بھی ہے۔ دراصل ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں دی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے یا بطور چندہ دیا جائے، وہ سب صدقہ ہے۔ سوال: بعض لوگ گوشت یا زندہ مرغ اپنے اوپر سے وار کر جنگل میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیا یہ درست ہے؟ جواب: صدقے کی کئی اقسام ہیں۔ فرض صدقہ جیسا کہ زکوٰۃ، واجب صدقہ جیسا کہ فطرہ اور دیگر صدقات واجبہ، نفلی صدقہ جیسے کسی غریب کو ثواب کی نیت سے رقم دینا جسے اردو میں خیرات کہا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کی بعض صورتیں اور بھی ہیں، جیسا کہ جان کا صدقہ دینا وغیرہ۔ اگر جان کا صدقہ دینا ہو تو فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ جان کے بدلے یوں جان کا صدقہ دیا جائے کہ حلال جانور ذبح کر کے دے دیا جائے، لہذا جان کا صدقہ نکالنے کے لیے بکرا یا مرغی ذبح کر کے دینا زیادہ اچھا ہے، اور زندہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح رقم، کپڑا اور اناج وغیرہ چیزیں بھی صدقے میں دی جا سکتی ہیں۔ سوال میں جو صدقے کی صورتیں بتائی گئی، یہ بابا جی لوگوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، انہیں اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ صدقہ نکالنے کے لیے زندہ مرغ پھینک دینا یا بکرے کی سری یا پائے قبرستان کے چوراہے میں دفن کرنا مال کو ضائع کرنا ہے، اور ایسا صدقہ جس میں مال کو ضائع کیا جائے حرام ہے۔ رہی بات پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بابا جی لوگوں پر تاثر یعنی امپریشن ڈالنے کے لیے بولتے ہوں گے کہ مرغ پھینک دینا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ بابا جی ایسی جگہ مرغ یا بکرا پھینکوا رہے ہوں کہ جہاں پہلے سے ہی بابا جی کے بندے موجود ہوں کہ جیسے ہی بکرا یا مرغ چھوڑا جائے وہ اسے پکڑ کر لے جائیں، لہذا بابا جی اس خوف سے کہ اگر مرغ یا بکرا چھوڑنے والے نے مڑ کر دیکھ لیا تو کہیں میرا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اس لیے صدقہ نکالنے والے کو یہ کہہ کر خوفزدہ کر دیتے ہوں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اگر دیکھنے پر کچھ ہوا تو مجھے نہیں بولنا۔ بعض صورتوں میں مڑ کر نہ دیکھنا بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رائے خدا میں دیا تو مڑ کر مت دیکھو۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رائے خدا میں دینے کے بعد یہ تمنا نہ کرو کہ مجھے واپس مل جائے یا میں واپس لے لوں وغیرہ۔ بہرحال بابا جی جو بولتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، اس میں ان کی کیا حکمت ہے مجھے معلوم نہیں، اور اس سے متعلق جو باتیں میں نے ذکر کی یہ بطور تفنن کے ہیں۔ سوال: کیا گھر میں موجود صدقے کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر نفل صدقے کی نیت سے گھر میں رقم رکھی تھی کہ یہ رقم راہ خدا میں خرچ کروں گا یا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ خود اس رقم کا مالک ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس نیک کام کی نیت سے رقم رکھی ہے اسی میں خرچ کرے۔
لیکن اگر وہ رقم اپنے کسی کام میں استعمال کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقع پر مفتی حسان صاحب نے فرمایا، آج کل جو ہمارے ہاں صدقہ باکس رکھے جاتے ہیں، اگر ان میں صرف اپنی ذاتی رقم ہو تو چاہے وہ صدقہ نافلہ ہو یا صدقہ واجبہ، دونوں صورتوں میں جب تک صدقہ ادا نہیں کیا اس وقت تک رقم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، حلال اور حرام کی کمائی کو اگر مکس کر کے صدقہ کریں تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ جواب، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ اللہ کریم پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ پاک صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ پاک اسے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا یعنی راضی ہو جاتا ہے، پھر صدقہ والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ دے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ حرام مال یا تو کسی سے چھینا ہوا یا رشوت کا ہوتا ہے، لہذا جس سے یہ مال چھینا یا لیا ہے اسے واپس دینا لازم ہے۔ جس سے لیا تھا اگر وہ فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دینا لازم ہوگا۔ اگر اس کا کوئی وارث نہیں مل رہا یا جس سے لیا تھا وہ غائب ہو گیا یا پتہ ہی نہیں کہ کس سے لیا تھا تو اب وہ مال صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی سے سود لیا ہے تو اسے بھی کسی شرعی فقیر پر صدقہ کر دے کہ سود بھی قطعی حرام ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، بلکہ جس سے لیا ہے اسے واپس کرنا بہتر ہے۔ مال حرام صدقہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رہے، حرام مال صدقہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جس نے حکم شریعت پر عمل کیا، یعنی شریعت نے حرام مال کو واپس کرنے یا کسی فقیر پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب کی امید ہے، لیکن جو مال اس نے دیا ہے اس پر ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگ سود کا پیسہ بغیر ثواب کی نیت کے استنجا خانہ بنانے میں لگاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے حرام ذریعے سے حاصل ہونے والے مال اور سودی رقم کو مسجد کے کسی کام میں استعمال کرنے سے متعلق سوال ہوا، جس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو مال بعینہ خالصتاً حرام ہو وہ ان کاموں یعنی مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے لینا بھی حرام ہے، اور جس کی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خاص مال حرام ہے اس مال کے لینے میں مذائقہ نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ نیز مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ سود کی رقم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سود کی رقم کسی غریب حاجت مند کو جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے مالک بنا کر دے دی جائے، اور اس عمل میں ثواب کی نیت نہ رکھی جائے کہ حرام مال ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ نیت کرے کہ یہ میرے مال میں جو گندگی شامل ہو گئی تھی اس کو نکال کر اپنا مال پاک کر رہا ہوں۔ اس سود کے روپے کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کر سکتے جہاں کوئی مالک نہیں ہوتا، مثلا مسجد، مدرسہ، کنواں اور راستہ وغیرہ بنانے میں صرف کرنا، بلکہ شخصی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال، صدقہ کس طرح کیا جائے جس سے بیماری دور ہو جائے؟ جواب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جان کا صدقہ جانور جیسے بکرا یا مرغی وغیرہ ذبح کر کے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، شیرنی یعنی میٹھی چیز یا کھانا فقراء کو کھلائیں تو صدقہ ہے، اور اقارب یعنی رشتہ داروں کو کھلائیں تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ ہے، اور احباب کو یعنی دوستوں کو کھلائیں تو ضیافت یعنی اس کی دعوت ہے۔
اور یہ تینوں باتیں یعنی فقیر کو کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا اور دوستوں کو کھلانا موجب نزول رحمت یعنی رحمت نازل ہونے، و دفع بلا و مصیبت یعنی بلائیں اور مصیبتیں دفع ہونے کا سبب ہیں۔ مزید فرماتے ہیں یہی حال بکری ذبح کر کے کھلانے کا ہے، مگر تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ جان کا صدقہ دینا زیادہ نفع رکھتا ہے، یعنی بکری ذبح کر کے کھلائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بلائیں تیزی سے جاتی ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ خود مریض ذبح کرے، بلکہ جسے جانور دیا اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانور کو ذبح کر دے۔ سوال: کیا مدنی عطیات بکس میں 11ویں شریف کی نیت سے رقم ڈال سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مدنی عطیات میں 11ویں شریف یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے رقم ڈال سکتے ہیں، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے رقم ڈالیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا، البتہ اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں ڈال سکتے۔ سوال: کیا پودے لگانے کے فضائل بھی ہیں؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے اور جواب امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: جی ہاں، احادیث مبارکہ میں پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ پودے لگانے کے فضائل پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ نمبر 2، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 3، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنانے والے کو جنت میں عالی شان محل عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ مسجد بنانے والے کو ملنے والے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے اور جس نے مسجد بنائی ہوگی اسے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ مسجد بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے خوب تزئین و آرائش کے ساتھ ہی مسجد بنائی جائے، بلکہ چند لاکھ میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں زمین کی قیمت بہت کم ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں بہت زیادہ، تو جس کی جتنی گنجائش ہو وہ اسی کے مطابق زمین خرید کر مسجد بنائے۔ مسجد ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں آبادی ہو۔ جنگل یا بیابان میں مسجد بنانا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے جنگل، بیابان یا کسی ویرانے میں مسجد بنائی تو وہاں مسجد کی نیت کرنے کے باوجود وہ مسجد نہیں کہلائے گی۔ کسی شخص نے جنگل یا ویرانے میں مسجد بنائی جہاں کسی کی رہائش نہ ہو اور لوگوں کا وہاں سے گزر بھی کم ہو تو وہ مسجد نہ ہوگی، کیونکہ اس جگہ مسجد بنانے کی حاجت نہیں ہے۔ نیز اس پر لگنے والی ساری رقم بھی ضائع ہو جائے گی اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمارت جانوروں کا ٹھکانہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی ایسے علاقے میں مسجد بنائی جہاں مسجد بناتے وقت تو آبادی تھی مگر بعد میں وہ علاقہ ویران ہو گیا تو وہ جگہ بدستور مسجد ہی رہے گی، کیونکہ جب کسی جگہ مسجد کی نیت کر لی جائے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے۔ سوال: صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن بسا اوقات بھرے اجتماع میں کہا جاتا ہے کہ آپ نیت کر لیں یا کوئی اعلان کر دیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کہیں چھپا کر دینا افضل ہوتا ہے اور کہیں سب کے سامنے دینا افضل ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے۔ صدقہ چھپا کر دینے کے اپنے فضائل ہیں کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یوں ہی اعلانیہ صدقہ دینے کے اپنے فضائل ہیں۔ مثلا اگر کسی نے سب کے سامنے اس لیے صدقہ دیا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کا بھی دینے کا جذبہ بڑھے، تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ہاں اگر کسی نے صدقہ اس لیے ظاہر کر کے دیا کہ لوگ مجھے سخی اور دلیر سمجھیں، تو اس نے غلط کام کیا، کیونکہ عبادت سے کسی کے دل میں اپنا احترام، اپنی عزت بنانے والا ریاکار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ہر ایک اپنی نیت پر غور کر لے کہ وہ کس نیت سے علل اعلان صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، صدقے کے لیے نہ تو ایسا کالا بکرا دینے کی ضرورت ہے جس میں ایک بھی بال سفید نہ ہو، اور نہ ہی کالی مرغی کو سر پر سے گھما کر دینے کی حاجت، بلکہ جو بھی اللہ پاک کی راہ میں دیا جائے وہ صدقہ ہے۔ سوال: صدقہ دینا اللہ پاک کو قرض دینے کی طرح ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب: امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 20 پارہ نمبر 29، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ اس کی تفسیر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ قرض کے اندر آتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی اس کی راہ میں خرچ کرنے پر ثواب اور جنت کے وعدے فرماتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ دیں گے تو نہ جانے ہمارے ذہن میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اپنی شان کریمی سے خوب نوازتا ہے۔ سوال: پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا؟ جواب: بعض لوگ چیل کووں کو صدقے کی نیت سے لٹا لٹا کر گوشت کھلاتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ چیل کووں کو گوشت کھلانے سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہونے والا سوال و جواب ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بکرا منگا کر اور اس کو لڑکے یا لڑکی کے نام پر ذبح کر کے کچھ گوشت چیل کوا کو کھلاتے ہیں اور کچھ فقراء کو تقسیم کرتے ہیں، یہ فعل کس حد تک صحیح ہے؟ جواب: مساکین کو دیں، چیل کووں کو کھلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ فاسق ہے، اور کووں کی دعوت رسم حنوط، واللہ تعالی اعلم۔ سوال: قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرض حسنہ کے بارے میں ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جسے دے کر بھول جاؤ، اگر مقروض دینا چاہے تو دے دے، اگر نہ دینا چاہے تو نہ دے، یہ قرض حسنہ کی عوامی تعریف ہے۔ حالانکہ ہر قرض حسنہ یعنی اچھا قرض ہوتا ہے جو مسلمان کو اس کی خیر خواہی کی نیت سے دیا جائے اور سود سے پاک ہو۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، قرض حسنہ کی ایک تفسیر صدقات واجبہ کے علاوہ نفلی صدقات کے ساتھ کی گئی ہے، مثلا نفلی صدقہ کرنا، اپنے محارم پر خرچ کرنا، اور جن کا نفقہ لازم ہو ان پر خرچ کرنا وغیرہ۔ بعض علماء کے نزدیک ہر وہ مال جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مالی مدد کرتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی تیسرے شخص کو اس کا علم نہیں ہے تو کیا اس کو پوشیدہ صدقہ کہا جائے گا، یا لینے والے کے بھی علم لائے بغیر دیا جائے تو پوشیدہ صدقہ کہلائے گا، جیسے کسی نابینا کو رقم دے دی جائے؟ جواب: واقعی یہ ایک مسئلہ ہے کہ پوشیدہ کی تعریف کیا ہے اور کس طرح دینے کو پوشیدہ کہا جائے گا۔ ایک کو بھی پتہ نہ چلے، شاید نفس کو یہ گوارا نہ ہو، کسی نہ کسی کو تو بتا ہی دیتے ہیں، مثلا کہیں گے کہ میں نے الیاس کے ہاتھ میں رقم دینی ہے، اس طرح مجھے تو پتا چلے گا کہ اس نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، یا کسی کو بتائیں گے کہ کسی اور کو مت بتانا کہ میں نے اتنی رقم دینی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے کی رقم تحفتاً آئی تو میں اپنے قریبی شخص کو دوں اور اسے کہہ دوں کہ یہ فیضان مدینہ میں دے دو اور میرا نام نہیں بتانا، لیکن اس صورت میں بھی جس کو دے رہا ہوں اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا،
اگر یوں کہا جائے کہ یہ رقم فیضان مدینہ کے چندہ بکس میں ڈال دینا یا قافلوں کی مد میں جمع کروا دینا اور اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ رقم کس کی طرف سے ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید کسی نے دی ہوگی۔ اس طرح حکمت عملی سے بھی رقم چھپا کر دی جا سکتی ہے، یوں ہی خاموشی سے خود ہی چندہ بکس میں رقم ڈالی جا سکتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ دینے والی بات عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی حدیث میں کی گئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ پوشیدہ کا عام طور پر یہی معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے کو معلوم نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ بتانا پڑے گا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، مثلاً رقم کسی ایسے شخص تک پہنچانی ہے جس تک یہ خود نہیں پہنچا سکتا، تو ایسے شخص کو دے دے جو متعلقہ شخص تک پہنچا دے اور اس کو یہ بتا دے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دی ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی پوشیدہ صدقے میں ہی آئے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ظاہر ہے اگر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں 1,00,000 روپے پیش کر رہا ہوں اور اس کی ریاکاری کی نیت نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ یہ اعلان پوشیدہ نہیں کہلائے گا مگر اس میں ثواب ملنے کی امید موجود ہے۔ اگر اعلان اس لیے کر رہا ہے کہ یہ خود ایسا شخص ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو ترغیب ملے گی اور وہ بھی کچھ نہ کچھ رقم راہ خدا میں دیں گے اور دکھاوا مقصود نہیں ہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہی کی امید ہوگی۔ سوال: جس طرح اخلاص کی کیفیات افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، کیا صدقہ وغیرہ پوشیدہ رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ کیفیات مختلف ہوں گی؟ جیسے رقم دینے والا یہ ہیلا کرے کہ پہلے کسی کو یہ رقم ویسے ہی دے دے اور پھر اس سے واپس لے کر صدقے کے لیے دے دے اور کہے یہ رقم مجھے کسی نے دی تھی۔ اس طرح اگر یوں کر لے کہ جس کو دینا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی جوتیوں کے پاس رقم رکھ دے یا پاؤں کے پاس رکھ دے یا اس کے گھر میں ڈلوا دے، جیسا کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ایسے اعمال ہوتے تھے۔ جواب: کتابوں میں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ایسے انداز لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج اگر کسی کی جوتیوں میں اس طرح کچھ رکھیں گے تو بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں ڈالیں گے اور اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ مہمانوں کی گر گئی ہے اور وہ اس کو لقطہ سمجھ بیٹھے گا۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے بارے میں جو لکھا ہے کہ یہ لوگ گھر میں ڈال جایا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ چٹھی پر لکھ کر بھی رکھتے ہوں۔ نیز کسی نابینا کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فیضان مدینہ میں دینا چاہے تو یہاں موجود مختلف چندہ باکس میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر خاموشی سے کچھ رقم ڈالے گا تو کسی کو کیا پتا کہ 10 کا نوٹ ڈالا ہے یا 1000 کا، تو یوں چپ چاپ رقم دی جا سکتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں، کم از کم کسی کے ہاتھ میں وہ رقم دی جائے گی تاکہ اس کو تو معلوم ہو کہ یہ ماں بدولت نے دیا ہے۔ واقعی ریاکاری اور دکھاوا ایسا نس نس میں بسا ہوا ہے کہ جب تک ایک نہ ایک کو پتہ نہ چل جائے مزہ نہیں آتا۔ اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: نفلی صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں۔ اگر کسی سید صاحب کو دینا چاہیں تو انہیں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نفل صدقہ انہیں دیا جا سکتا ہے۔ جن کو صدقہ دیں انہیں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ یہ خیرات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں اچھا نہ لگے۔ آپ اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کے صدقہ بکس یا لنگر رضویہ کے بکس میں بھی نفلی صدقہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں سارا سال ہی اس کی ضرورت رہتی ہے، اور رمضان میں تو سحری اور افطاری کی مد میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ صدقہ بکس یا لنگر رضویہ کی مد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیجیے گا، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ اپنی جیب خرچ میں سے حلال اور ستھرا مال نفلی صدقے میں دیجیے۔ راہ خدا میں دینے سے
بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ چاہے تو اپنی آمدنی کا 1% یعنی 1% ہی نفلی صدقے کے لیے مقرر کر لیجئے۔ اللہ پاک توفیق دے تو فیصد میں اضافہ کر لیجئے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جیب خرچ میں سے کوئی حصہ مقرر کر کے نفلی صدقہ دیا کریں۔ اس کے لیے گھر میں صدقہ باکس بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سوال: صدقہ کر کے لوگوں کو بتانا کیسا؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: بزرگان دین رحمت اللہ علیہم صدقہ چھپا کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، بلکہ بعض اوقات جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کس نے صدقہ دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وصال با کمال کے بعد یہ انکشافات ہوئے کہ آپ فلاں فلاں گھر کا خرچہ اٹھاتے اور راشن ڈلواتے تھے، نیز ان گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان پر سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح احیاء العلوم میں اور بزرگوں کے واقعات بھی ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ چپکے سے غریبوں کو پہنچایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ نیکی کم کرتے ہیں اور ڈھول بڑا بجاتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اسے بہت بڑی نیکی کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہی نہیں ہیں لیکن بغیر نیکی کے ہی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال: آج کل گھروں میں صدقہ و خیرات کے نام پر جو بکرے یا بیل وغیرہ کاٹے جاتے ہیں ان کا گوشت گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی غریب کو دینا پڑتا ہے؟ جواب: یہ عام طور پر نفل صدقے ہوتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ نکال دیتے ہیں۔ یہ اچھا اور نیک کام ہے۔ اس کا گوشت اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر مالداروں کو کھلا دیا یا خود کھا لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام طور پر صدقہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو غریبوں کو دیا جائے۔ ہاں، اگر واجب صدقہ ہے تو وہ صرف غریبوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سوال: کیا مسکین تک صدقہ پہنچانے پر بھی اجر ہے؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کردہ ہے۔ جواب: جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک روٹی کے ایک لقمے یا ایک کھجور یا اس کی مثل کسی مسکین کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرا بیوی جس نے اس لقمے کو تیار کیا، تیسرا وہ خادم جس نے یہ صدقہ مسکین تک پہنچایا۔ تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں جو ہمارے خادموں کو بھی محروم نہیں کرتا، اور حدیث پاک میں ہے صدقہ اگرچہ 70 ہزار ہاتھوں میں سے گزرے تب بھی آخری شخص کا اجر پہلے صدقہ کرنے والے کے اجر کی طرح ہوگا۔ سوال: کیا والدین اور دیگر مرحومین کے نام پر کپڑے یا برتن خیرات کیے جا سکتے ہیں؟ جواب: کپڑے اور برتن خیرات کر سکتے ہیں، البتہ یہی خیرات کرنے کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے۔ سوال: کیا والد اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتا ہے؟ جواب: والد اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتا، البتہ تحفہ اور انعام دے سکتا ہے۔ سوال: کیا میں اپنے بچے کا عقیقہ کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتا ہوں؟ جواب: اس کی اجازت ملی تو پھر کہیں گے قربانی کرنے کے بدلے قربانی کا جانور یا اس کی رقم کسی غریب کو دے دیں، حج کرنے کے بجائے کسی کو پیسے دے دیں، پھر مساجد بھی نہ بنائیں، غریبوں کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہی کرنا ہوتا ہے۔ بکرا تو 10-15 ہزار کا آج کل آتا ہوگا، اس سے غریبوں کا کیا ہوگا؟ گھر میں جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اور 2-4 صوفے بیچ کر غریبوں کو دیں۔ گھر میں 10 کمرے ہیں تو 1-8 کمرے کا حساب لگا کر غریبوں کے حوالے کر دیں تاکہ غریبوں کا کچھ تو بنے۔ بہرحال عقیقہ کرنا ہے تو اس میں قربانی کے جانور کی شرائط کے مطابق جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، تبھی یہ مستحب ادا ہوگا۔ عقیقہ مستحب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ سوال:
کیا فوت شدہ انسانوں کی طرف سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، فوت شدہ افراد کی طرف سے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا، جیسے والد صاحب، دادا جان وغیرہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیا، یا بارگاہ رسالت میں ثواب نظر کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی۔ یہ مدد میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کر رہا ہوں، یا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام پر کر رہا ہوں، اور اس طرح ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔